بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی اور بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایک ایسا کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے، وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ بس آج میرا جو وظیفہ ایک خاص تسبیح کا ہے، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ دولت کی طرف سے ہوں، چاہے وہ نوکری کی طرف سے ہوں، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائے تو کیا بات ہے، اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرماتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہو یا کوئی پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق دے دیتے ہیں۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندے کا تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کروڑوں نہیں اربوں دے دیتا ہے، تو میرا رب اربوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اور اس کا نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر خواہش پوری کر دو، اس کی ہر حاجت پوری کر دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو۔ جو یہ مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ تو اللہ والو، اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، اگر وہ دینے میں آتی ہے تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنے تمام دوستوں، بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میں آپ سے بہت سی بیٹیوں، بہنوں اور ایسی دوستوں کو جانتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ بہترین رشتوں کی اگر اسباب چاہتے ہیں، من پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار ضرور کریں۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ پہاڑ جتنا بھی خزانہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن کے اندر دے دے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک بار وظیفہ لازمی کر لیں۔
پوری توجہ کے ساتھ کر لیں۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بلوہ کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح رستے تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہر قدم پر کامیابی آپ کو اور آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے سواتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بس آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، ان کو پڑھنے کا، اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پیسے کو لے کر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں، بالکل جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کے وظیفے کا اثر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد آپ کو جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ یا مجیدو پڑھ لیں، یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد مکمل پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو اچھی مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو ہمارا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ۔